محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس ماہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں جن میں محرم، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولائے کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام میں اس طرح ادا کرے
کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر سورۃ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی، اور اس ماہ مقدس کا 10واں دن جسے عاشورہ کا یوم بھی کہا جاتا ہے۔ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے، اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس دن پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہیں۔ محرم کی 1 تاریخ کو امیر المومنین امام عادل خلیفہ راشد مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت سے گویا اسلام کے آغاز سے لے کر اختتام تک قربانی اور شہادت ہی ہے، اس لیے بھی اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائیں، ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اسی لیے عاشورہ کہلاتا ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔